میں عبدالحکیم چانڈیو ایڈووکیٹ۔ آج ہم اس عظیم شخصیت فاتح خیبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہادر شجاعت کے علم بردار، ساری جنگوں میں شرکت کرتے ہوئے شجاعت کا علم بلند کرتے ہوئے ساری جنگوں میں فتح یاب بن کر اسلام کی تاریخ میں ایسا کردار ادا کیا جو تاریخ اسلام اس پر رشک کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل شہادت کی ذمہ داری ایک ملعون عبد الرحمن ابن ملجم نے اپنے اوپر لی تھی۔ یہ ملعون خارجی تھا۔ صبح کے وقت فجر کی نماز پر، رمضان شریف کا مہینہ تھا، ہجری کا سال 40 تھا۔ 40 سال ہجری میں رمضان شریف کے مہینے کی 17، 18، 19، 20 یا 21 ان 5 دنوں میں حضرت علی کی شہادت واقع ہوتی ہے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی علیہ السلام مسجد میں داخل ہوتے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے، تو عبد الرحمن ابن ملجم زہر آلود سے جو بھری ہوئی اسی کی تلوار تھی، اس سے اس پر حملہ کرتا ہے۔ وہ تلوار مولا علیہ السلام کے سر میں لگتی ہے۔ وہ شدید زہر آلود تلوار مولا کو شدید زخمی کرتی ہے اور خون سے مولا کی ریش مبارک زہر آلود خون میں آلود ہو جاتی ہے۔ اور اس وقت حضرت مولا علیہ السلام حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں کو بلاتے ہیں اور وصیت کرتے ہیں کہ یہ ملعون تو گرفتار ہو چکا ہے، اس کو پانی پلانا، کھانا کھلانا اور اچھی طرح اس کو رکھنا۔ اگر میں شہید ہو گیا تو اسلام کے قانون کے مطابق اس کو قتل کرنا، اس کے ناک کو مت کاٹنا، اس کی زبان کو مت کاٹنا، اس کے کان کو مت کاٹنا۔ جب اس کو موت آ جائے تو اس کو زیادہ عذاب مت دینا۔ لیکن وہ جو تلوار تھی زہر آلود تھی، مولا علیہ السلام شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولا علیہ السلام کی عمر شہادت کے وقت 63 سال تھی۔
اس کے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی تھی، ان میں سے ان کو 3 بیٹے اور 2 بیٹیوں کا اولاد تھا۔ ان کے نام یہ تھے حسن، امام حسن عالی مقام، امام حسین عالی مقام اور محسن۔ بیٹیوں میں سے حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، ایسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کا جام نوش فرما کر اس دنیا سے ہم سے تاریخی طور پر اپنا انقلابی کردار ادا کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ پھر بھی کہتا ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون۔